اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولتے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا پر اس خبر کو افسوسناک خبر کہہ کر وائرل کیا جا رہا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمر خالد اور شرجیل امام کو عدالت سے راحت نہیں ملی۔ عدالت نے انہیں ضمانت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے ضمانت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت عرضی خارج کرنے کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے غیر قانونی سرگرمیاں یعنی روک تھام ایکٹ UAPA معاملے میں 2 ستمبر کو طلبہ لیڈر شرجیل امام اور خالد عمر کے ساتھ دیگر 8 ملزمین کی ضمانت عرضی کو نامنظور کر دیا ہے۔ 2020 میں ہوئے دلی فسادات سے جڑے UAPA کیس میں یہ ضمانت عرضی داخل کی گئی تھی۔ بینچ نے سبھی فریقین کی دلیلیں سننے کے بعد 9 جولائی کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ گزشتہ کل عمر خالد اور شرجیل امام کے ساتھ ساتھ محمد سلیم خان، شفاء الرحمان، اطہر خان، میران حیدر، عبدالخالق سیفی، شاداب احمد اور گلفشاں فاطمہ، ان کی ضمانت عرضیوں پر فیصلہ سنایا جانا تھا، اور سبھی عرضیوں کو عدالت کے ذریعے خارج کر دیا گیا۔ شرجیل امام کو پولیس نے 25 اگست 2020 کو گرفتار کیا تھا، جبکہ گرفتار عمر خالد کی گرفتاری پولیس کے ذریعے 14 ستمبر 2020 کو ہوئی تھی۔ خیر، عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، ایک سینئر صحافی ہے عبدالسمیع خان صاحب، انہوں نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اب عدالتیں بھی الپ سنکھیانک اور مائنورٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، گزشتہ کل آدھار کارڈ کو لے کر سپریم کورٹ نے بڑا بیان دیا، تبصرہ کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ صرف آدھار کارڈ ہی شہریت کا، سٹیزن شپ کا ثبوت نہیں ہے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی سے متعلق داخل عرضی کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے یہ تبصرہ کیا۔ سپریم کورٹ نے کلیئر کیا کہ صرف آدھار کارڈ کو ہی شہریت کا ثبوت ماننا ممکن نہیں ہے۔ عدالت نے یہ تبصرہ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی یعنی SIR کے دوران پیدا ہونے والے تنازع کی سماعت کرتے ہوئے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی کے ذریعے سے ستہ دھاری پارٹی لاکھوں مسلمانوں کو، الپ سنکھیان کو، SC ST کو الیکشن سے ہی دور رکھنا چاہ رہی تھی، ان کا مت ادھیکار ہی چھیننا چاہ رہی تھی، لیکن
सत्ता का ये षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ, मगर अभी आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिर्फ आधार कार्ड ही शहरियत का सबूत नहीं है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे लाडले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 2 साल के बाद अपने ही मुल्क में मणिपुर में दौरा करने का वक्त मिल रहा है। ताली बजाओ, जोर से ताली बजाइए आप। जी हाँ, हमारे वजीर आजम जो अमेरिका, लंदन, यूरोप, दुबई सब तरफ 2 साल में घूम कर आ गए हैं। मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, औरतों को, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, सड़कों पर लोगों को मारा जा रहा है, मणिपुर पूरी तरीके से जलकर खाक हो रहा है। मगर वजीर आजम को मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिला था, मगर अभी खबरें आ रही, बड़ी खुशी की खबर आ रही है कि अब वो दुनिया का दौरा करके आ चुके हैं और अब अपने ही मुल्क का दौरा करने वाले हैं। वज़ीर आज़म मोदी जल्द ही मणिपुर का दौरा करेंगे। दोनों फरीकों को उम्मीद है कि वो उनकी बात सुनेंगे। मणिपुर में नस्ली तशद्दुद के भड़कने के 2 साल बाद वज़ीर आज़म मोदी इस माह मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। मणिपुर में वज़ीर आज़म 13-14 सितंबर को आसाम और मिजोरम में रहेंगे और जराए ने बताया कि वो मणिपुर का भी दौरा कर सकते हैं। देखिए, ये जुमला बता रहा है कि अभी भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है वो आसाम से ही लौट जाए। लेकिन खैर, मणिपुर में एक बाखबर जरिए ने कहा है कि वजीर आजम का रियासत का दौरा करीब है। हम अभी सही तारीख नहीं कह सकते हैं। हतमी ऐलान करने से पहले बहुत से अवामिल को मद्देनजर रखना जरूरी है, लेकिन वो रियासत का दौरा कर रहे हैं। खैर, ये जुमला बता रहा है कि ये बात भी अभी पक्की नहीं है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, केसीआर, तेलंगाना के केसीआर की बेटी कविता के खिलाफ खुद उनकी अपनी पार्टी और उनके अपने अब्बा ने बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बीआरएस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कविता को पार्टी के मुखालिफ बयान देने के सबब पार्टी से मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने एमएलसी कविता को गुज़िश्ता कल यानी 2 सितंबर के रोज पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की वजह से मुअत्तल किया है। काबिल गौर बात यह है कि उनको सस्पेंड करने का, निकालने का फैसला खुद उनके वालिद और तेलंगाना के एक्स सीएम साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव ने लिया है। पार्टी ने कहा कि उनकी सरगर्मियां, कविता की सरगर्मियां पार्टी मुखालिफ रही है, इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि कविता ने 2023 में बीआरएस की शिकस्त के बाद पार्टी के दाखिली मामलों पर खुलकर तनकीद की थी। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की। जी हाँ, मुंबई में आखिर मराठा क्रांति मोर्चा की हड़ताल खत्म, सबको राहत मिली। यानी मराठा बिरादरी से लेकर हुकूमत सबको राहत मिल गई और खबरें हैं कि आखिर जरंगे पाटिल जीत गए, फडणवीस झुक गया। हैदराबाद गेजेट के मुताबिक मराठा बिरादरी को कुनबी सर्टिफिकेट देने पर हुकूमत ने इत्तेफाक कर लिया। मराठा लीडर मनोज जारंगे पाटिल को बड़ी कामयाबी मिली है और अब उन्हें बकायदा उनकी बिरादरी, मराठा बिरादरी को कुनबी सर्टिफिकेट देने पर हुकूमत ने इत्तेफाक कर लिया है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि अजीत दादा पवार यानी नायब वजीर आला महाराष्ट्र, उन्होंने कहा है कि हुकूमत मराठा बिरादरी की हमाजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है और तमाम जरूरी इक़दामात किए जाएंगे, ऐसा यकीन नायब वज़ीर आला उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने मराठा बिरादरी को दिलाया है। वहीं पर छगन भुजबल का यह कहना है कि ओबीसी से मराठा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। छगन भुजबल पूरी तरीके से मैदान में उतर गए हैं और सीधा उन्होंने दस्तावेजात दिखाना शुरू कर दिया है। और शिवसेना के संजय राउत ने तो सनसनीखेज इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मिनिस्ट्री में, काबीना में कुछ ताकतें ऐसी है जो मराठा तहरीक को भड़काने का काम कर रही है। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी काफी भड़क गई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शाहरुख खान
کنگ خان کی بیٹی سہانا خان زمین کے سودے میں پھنس گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر کوکن کے علی باغ میں ایک کسان کی زمین بغیر حکومت کی اجازت کے 12 کروڑ میں خریدی گئی۔ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان اپنی آنے والی فلم کنگ سے بالی ووڈ میں ڈیبو کرنے جا رہی ہے۔ ان دنوں وہ اس فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہے۔ دری اسنا علی باغ میں ان کی طرف سے خریدی گئی زمین پر تنازع ہوا ہے۔ خبر ہے کہ سہانا خان نے مئی 2023 میں علی باغ کے تھل گاؤں میں 12 کروڑ روپے کی زمین خریدی تھی۔ اداکارہ نے اس کے لیے اسٹیمپ ڈیوٹی بھی ادا کی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل یہ زمین حکومت نے کسانوں کو کھیتی باڑی کے لیے دی تھی اور سہانا خان نے اسے بغیر اجازت کے خرید لیا تھا۔ یہی نہیں، جو دستاویزات جمع کرائے گئے ہیں ان میں سہانا کو کسان کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ پراپرٹی ڈیجا پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ یہ کمپنی گوری خان کے خاندان کی ہے، وہ اور اس کی بھابھی اس میں ڈائریکٹر ہے۔ خیر، شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان زمین کے سودے میں پھنس گئی۔ ناظرین، بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بہار نے 4 ستمبر کو یعنی آنے والے کل بہار بند کا اعلان کیا ہے۔ بی جے پی لیڈر نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ماں کے بارے میں اسٹیج سے تضحیک آمیز مذاق کے جملے کہنے کا الزام بہار بی جے پی لیڈر نے لگایا ہے، اور اسی کو لے کر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 4 ستمبر کو بہار بند رہے گا۔ بہار بی جے پی مہیلا مورچہ نے بہار کے دربھنگا میں ایک اسٹیج سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ماں کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کی ہے۔ اس کے خلاف احتجاج میں اس بہار بند کی کال پکاری گئی ہے۔ یہ بند 4 ستمبر کو صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک رہے گا۔ اس دوران ہنگامی خدمات، ریلوے وغیرہ کو بند سے باہر رکھا جائے گا۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے گویا کہ بہار بند کا اعلان کر کے یہ سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ ماں کی توہین کسی بھی حال میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ہریانہ پنجاب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے ہرمیت سنگھ پولیس حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سمرتھکوں نے، حامیوں نے فائرنگ کی، پولیس اہلکار بھی اس پہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب پولیس کے طریقہ کار پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے سنور سے عام آدمی پارٹی ایم ایل اے ہرمیت سنگھ پٹھان ماجرا پولیس حراست سے فرار ہو گئے ہیں۔ منگل کی صبح ہریانہ کے کرنال سے گرفتار کرنے کے بعد پولیس انہیں تھانے لے جا رہی تھی، تبھی پٹھان ماجرا اور ان کے ساتھیوں نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی اور گاڑی چڑھانے کی کوشش کی۔ اس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ پٹھان ماجرا اور ان کے ساتھی ایک اسکارپیو اور فارچونر میں فرار ہو گئے، جس میں پولیس نے فارچونر کو پکڑ لیا، جبکہ اسکارپیو سے فرار ایم ایل اے پٹھان ماجرا کا پیچھا کر رہی ہے۔ خبروں کے مطابق ہرمیت سنگھ پٹھان ماجرا کو پولیس نے ہریانہ کے کرنال کے ڈبری گاؤں سے گرفتار کیا تھا۔ ان کی گرفتاری 376 یعنی ریپ کے ایک پرانے معاملے میں ہوئی تھی۔ دراصل پٹھان ماجرا کی سابق اہلیہ پہلی بیوی کی شکایت پر درج ہوئے عصمت دری کے ایک پرانے معاملے میں یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ پٹیالہ کے سول لائنز تھانے میں یہ FIR درج ہے۔ اس درمیان پٹھان ماجرا نے فیس بک ویڈیو میں الزام لگایا تھا کہ دہلی عام آدمی پارٹی کی ٹیم پنجاب پر راج کر رہی ہے اور ان کی آواز کو دبا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ناگپور سے۔ ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بتایا کہ انڈیگو کا ایک طیارہ، ایک پلین پرندے سے ٹکرایا۔ ناگپور میں آخر ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی، بال بال بچی مسافروں کی جان۔ جی ہاں، لگاتار پلینز اور ہوائی سفر میں حادثات کی خبریں آ رہی ہے، اور ابھی ناگپور ہوائی اڈے سے خبر آ رہی ہے کہ ناگپور ہوائی اڈے سے کولکتہ کے لیے اڑان بھرنے والا انڈیگو ایئر لائنز کا ایک پلین منگل کو ایک بڑے حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچ گیا۔ اڑان بھرنے کے کچھ ہی منٹوں بعد طیارے سے ایک پرندہ ٹکرا گیا،
جس سے طیارے کے آگے کے حصے کو نقصان پہنچا. پائلٹ نے وقت رہتے ہوئے یوں سمجھے کہ ہوشیاری دکھائی اور ایسا کچھ معاملہ کیا کہ یہ حادثہ ٹل گیا. فلائٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 272 مسافر سوار تھے جو پوری طرح محفوظ ہے. ملی اطلاع کے مطابق پرندے سے ٹکرانے کے بعد طیارہ لڑکھڑانے لگا. اس سے لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا. سبھی لوگ بری طرح گھبرا گئے اور دہشت میں آ گئے. اس دوران لوگوں سے پرسکون رہنے کی اپیل کی گئی. پائلٹ نے اپنی سوجھ بوجھ کا استعمال کرتے ہوئے فوراً طیارے کی ناگپور ہوائی اڈے پر ایمرجنسی لینڈنگ کرائی جس کی وجہ سے مسافروں کی جان بچ گئی. آئیے ناظرین آخری بڑی خبر اتر پردیش کے لکھیم پور ضلع سے آ رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یو پی کے لکھیم پور ضلع میں ایک سرکاری اسکول گورنمنٹ اسکول کی عمارت پر بلڈنگ پر فلسطینی پرچم لہرایا گیا. فلسطینی پرچم لہرانے پر 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون یا مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ.